اچھا علی بھی اگلا سوال ہے، کیا جسم یا کپڑوں سے کتا چھو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مثال اس طرح ہے کہ میں فجر کی نماز کے لیے جس گلی سے گزرتا ہوں وہاں ایک کتا روزانہ میرے کپڑوں سے چھو جاتا ہے، آئے ہائے، وہ مجھ سے پیار کرتے ہوئے سونگتا ہے لیکن زبان نہیں لگاتا، ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کتے کو فوراً سے پہلے پٹا ڈالیں سر، اور اس کو پیار محبت سے اپنے گھر لے جائیں، حفاظت کے لیے پالیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شکار کے علاوہ اور گھر کی حفاظت کے علاوہ اگر کتا پالے تو روزانہ اس کے نام اعمال سے 1 قرات اجر کم ہو جائے گا، اور ایک بخاری مسلم کے الفاظ ہیں 2 قرات، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ان 2 وجوہ کی بنا پر، یعنی گھر کی حفاظت کے لیے اور شکاری، وہ جو سورۃ المائدہ میں آتا ہے نا، شکاری جو کتے آپ نے سکھائے ہوئے ہوں وہ شکار، تو یہ جائز ہے۔ تو سر اتنا اگر کوئی پیار آپ سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کتے کو آپ گھر لے جائیں اور اس کو حفاظت کے لیے رکھ لیں، ٹھیک ہے، سدھاریں۔ ظاہر ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے تو حفاظت بھی کرے گا۔ ویسے تو آج کل ایک ماڈرن کتے گوروں نے بنا دی ہیں جن کو نہ کوئی زہر دے سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ڈسیو بھی نہیں ہوں گے، صحیح، ٹھیک ہے نا، جو چیز ہے اسی طریقے سے بیان کریں گے۔ آپ کے جو یہ کتے تو مطلب وہ چوری پکڑانے کے لیے کتے لاتے ہیں نا، تو وہ جا کے غریب لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس پہ بھی قرار الحسن نے پورا پروگرام کیا ہے نا کہ یہ کتوں کے 30-30 40-40 ہزار روپے لیتے ہیں اور غریب لوگوں کے اوپر کتے چڑھ جاتے ہیں وہ۔ تو آپ کے کتے جناب دھوکہ کھاتے ہیں، لیکن یہ گوروں نے جو کتے بنا دیے نا سر، آپ کو پتا ہے لنڈن الون، لنڈن میں 1 لاکھ سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے بھی یہاں پہ سیف سٹی بنائے تھے ہمارے ایکس انٹیریئر منسٹر نے اسلام آباد کے اندر، ان کی بیٹریاں تک لوگ اتار کے لے گئے یار، آپ اندازہ کریں۔ تو یہ جو اس کتے کی طرف آئیں، وہ کتا اگر تو ان کے کپڑوں پر زبان مارتا ہے یا جسم پہ زبان فزیکلی ٹچ کرتا ہے تو وہ حصہ تو ناپاک ہو جائے گا۔ اگر وہ صرف سونگتا ہے، جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ سونگتا ہے ایسے ہی، یا کپڑے کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ناپاک نہیں ہے۔ تھوک اس کا جو ہے نا کتے کا ناپاک ہے، اگر تھوکے گا وہ ناپاک ہوگا، باقی جسم کے ساتھ ٹچ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے پالے بھی ہوئے ہیں نا، شوقیہ پالنے کی تو نہیں، حفاظت کے لیے اگر پالے ہوئے ہیں تو ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ وہ دکھلاوے کے لیے کیا ہے، تو وہ بھی اپنے پھر کپڑے لاتا رکھا کریں اگر اس طرح زبان تک معاملہ جاتا ہے جی، اور تھوڑی سی ہمت کریں، اگر وہ آپ سے اتنی لاڑیاں کر رہا ہے تو آپ ایک ڈنڈا ہی رکھ لیں، ڈنڈا پیر ہے، ایک دفعہ اس کا لاڑ نکال دینا تو بلکہ بڑا ڈنڈا اٹھا لینا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بڑا ڈنڈا بھی اٹھایا ہو تو ویسے ہی نہیں نزدیک آتا۔ میرا خیال ہے ایک بار تجربہ کریں، وہ بڑے والا ڈنڈا اٹھائیں، ٹھیک ہے نا، 2-3 بار کھڑکا کے چلیں نا، تو پھر اس دن چیک کریں گے وہ آپ سے لاڈ کرتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی سی انجینئرنگ بھی کر دوں ادھر۔ فقہ حنفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کتا اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بالکل درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اچھا، وہ پھر نہیں ساتھ انہوں نے ساتھ اس کے آداب بھی لکھے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا استنجے کی 98 سنتیں اور آداب، تو کتا اٹھانے کی آداب بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ اچھا، یہ کتنی کہانی ہوتی ہے، سنتیں اور آداب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت ایک ہی ہوئے گی، باقی سارے بابیاں دے آداب ہوں گے، تو وہ جھوٹ سے بھی بچ جاتے ہیں، توریہ کر لیتے ہیں۔ تو کتا اٹھانے کے آداب، تو فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ کتا اگر آپ اس طرح اٹھا کے نماز پڑھیں، دیکھو کڈی وڈی کہانی ہے، تو اس کے منہ کو باندھ لیں گے کہ آپ کو زبان مار دی، کیونکہ اس نے زبان مار دی تو کپڑے ہو جائے گے ناپاک، تو نماز تو آپ کو پھر دوبارہ لٹانی پڑ جائے گی۔ اور کہتے ہیں بچے کو اٹھا کے کریں گے، بچے کے ساتھ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی اسپیسیفکلی دشمنی ہے حدیثوں کے ساتھ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی امامہ، لوگ ویسے امامہ پڑھتے ہیں، امامہ نہیں، الف کے اوپر حمزہ کے اوپر پیش ہے، امامہ نواسی، امامہ نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور سر اس سے بھی بڑھ کے سنن نسائی کے اندر موجود ہے، سیدنا حسن و حسین سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے، آپ سجدہ لمبا کر دیتے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے، اور جب آپ تشہد بیٹھتے پھر دوبارہ گود میں بٹھا لیتے، ٹھیک ہے۔ مسند احمد، میں نے کربلا والے نسائی پیپر میں حدیثیں ڈالی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو بچوں سے اتنا پیار کیا، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں فینیٹک ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام اپنے بچوں کو، نواسوں کو پیار کر رہے تھے، تو ایک شخص کہنے لگا میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے ہی
اولاد کی، بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی محبت ڈالی ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے. مجھے ابھی سوال بھی تھوڑی دیر پہلے پوچھ رہے تھے. اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہو تو وہ جائز ہی ہے. تو سر کتے نے اگر زبان ماری ہے تو ناپاک ہے، ٹھیک. اور اگر زبان نہیں ماری ہے تو پاک ہی ہے. بال یہ کہ ایک ڈنڈا پاس رکھیں تو یا کسی اس کے منہ کو باندھ کے آپ کسی حنفی مسجد میں لے کے اس کو اٹھا کے نماز پڑھیں یقیناً. تو پھر وہ جب پوچھے تو ان کو کہ یہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، تو ہم تو اسی طریقے کے مطابق عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اگر میں بچہ اٹھاؤں گا تو نماز میری فاسد ہے. تو وہ بہتر ویسے یہی ہے کہ وہ کتا اٹھائیں اور ایک بار جناب انہوں نے مسئلہ سمجھا دو فزیکلی. ٹھیک ہے جی، مسئلہ سمجھا دو انہوں نے کہ اے مسئلہ دے صحیح. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نا بزرگ اعمال کر کے بتایا کرتے تھے، وہ خود نمونہ ہوتے تھے. تو آپ خود فقہ حنفی کا نمونہ بن کے ان کو بتائیں. ٹھیک ہو گیا.